انسانوں کے پاس چاند اور سورج ہی تشبیہ دینے کے لیے، ورنہ صحیح بات تو یہ ہے کہ چاند میں داغ ہے اور سورج میں آنکھ ہے، اور میرے نبی کی ذات سے ذات کو آپ کا حسن اس سے برابر آیا ہے۔ تشبیہ سے کام چلے گا ہی نہیں، سارے تشبیہات، سارے استعارات یہاں بالکل فیل ہو جاتے ہیں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی بات آتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کے اپنی انگلیاں کاٹی تھی، اگر میرے حبیب کو دیکھ لیتی تو اپنا کلیجہ کاٹ لیتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں چراغ جلا کر کے کبھی اپنے بستر میں پیوند کاری کیا کرتی تھی، کچھ سلا کرتی تھی، اور چراغ گل ہو جاتا تھا، سوئی نیچے گر جاتی تھی، تلاش کرنے میں دقت ہوتی تھی، لیکن جب میرے محبوب قدم آگے بڑھا کر کے اندر داخل ہوتے تو آپ کے رخ روشن کی چمک سے چراغ سے زیادہ کام ہوتا اور سوئی مل جایا کرتی تھی۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن ہے وہ بے مثال ہے۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اخی یوسف صبیح وانا ملی، میرے بھائی یوسف جو تھے وہ بالکل گورے چٹے تھے اور میں صبی ہوں، جسے ایک بار دیکھنے کے بعد انسان کا دل تقاضا کرے کہ میں بار بار آپ کی زیارت کا شرف حاصل کرتا رہوں۔ فرماتے ہیں کہ نمایاں حسن یوسف میں سفیدی تھی، صباحت تھی، نمایاں حسن یوسف میں سفیدی تھی، صباحت تھی، یہاں سرخی تھی، گلگوں رنگ تھا جس میں ملاحت تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو قرآن پاک بیان کرتا ہے، پیغمبر کے حسن کو صحابہ بیان کرتے ہیں، پیغمبر کے حسن کو سیرت بیان کرتی ہے، تاکہ اگر کوئی انسان دنیا کے حسینوں کے حسن میں الجھ کر کے اپنی آخرت کو تباہ کرنے پر آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا منور چہرہ اس کی نگاہوں میں سما جائے اور وہ یہ کہے کہ نہیں، ان حسینوں پر فریفتہ ہونا انسان کی آخرت کی رسوائی، آخرت میں رسوائی کا باعث ہے، اور جو محمد الرسول اللہ کے چہرے پر فدا ہو کر کے جان آفری کے سپرد کر دے انشاءاللہ آخرت میں سرخروئی کا باعث بنے گا۔ آج بہت افسوس ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے حسن کو، معیاری حسن کو، حسن کی ایک ایک چیز کو، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بال کے رکھنے کے انداز کو، آپ کی آنکھوں کے پتلیوں کو، آپ کے لب و رخسار کو، آپ کے دندان مبارک کو، آپ کی ہتھیلیوں کو، آپ کے قدموں کو، آپ کے داڑھی کے بال کے سیاہیوں اور سفیدیوں کو مورخین نے، سیرت نگاروں نے بیان کر کے رکھ دیا، تاکہ اگر محمد الرسول اللہ کا امتی کسی کو آئیڈیل بنانا چاہے تو محمد الرسول اللہ کو آئیڈیل بنائے۔ لیکن بہت افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہماری قوم کا نوجوان، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، نوجوان ہی کیا بوڑھے پیر قبر میں لٹکائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت اور سنت کو اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ نوجوان اگر بال رکھتا ہے تو بال رکھنے سے پہلے دنیا کے ان چھچوروں کے تصویروں کو دیکھتا ہے، اور نہ اسے کہتا ہے کہ ان صاحب کی جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے کتے بلی کے بالوں کی طرح ٹیڑھی میڑھی لکیریں جو بنی ہوئی ہے، انڈیا اور پاکستان کا جو بارڈر بنا ہوا ہے، میرے بال بھی انہی لوگوں کی طرح کاٹ دو تاکہ میں بھی جانوروں کی طرح نظر آؤں، میرے بال بھی کتوں اور بلیوں کی طرح نظر آئیں۔ آج ہماری قوم کا نوجوان یہ کہتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بال رکھا، محدثین نے لما جمع وفرا کی صراحت کر دی تاکہ امت کے لیے ایک نمونہ ہو جائے، اور امت کا نوجوان جب بال رکھے تو بال رکھنے سے پہلے اس کے سامنے ایک آئیڈیل ہو اور یہ سوچے کہ اگر محمد کے طریقے پر میرے بال ہوں گے تو قیامت کے دن میں کہہ سکوں گا تیرے
محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ ادھر نوجوانوں نے بال کے انداز کو، ہیئر اسٹائل کو بدل کر کے غیروں کے طریقے پر بال رکھا۔ ہمارے بڑے بوڑھے جن کے پوتے اور پوتیاں ہیں، جن کے بیٹے ہیں، نواسے اور نواسیاں ہیں، پیڑھیاں گزر گئیں، چہروں پر جھریاں پڑ گئی، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے جیسا چہرہ بنانے کی نہ کبھی فکر ہوئی، نہ انسان کو کبھی غیرت آئی۔ انسان بوڑھا ہو گیا، نبی کا چہرہ دکھا کے کہا جائے گا کہ ماذا تقول لهذا الرجل، ان بزرگ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ جانتا ہے کہ پیغمبر میں نبی کا چہرہ باریش ہوگا، چہرے پر داڑھی ہوگی۔ اگر میری داڑھی نہیں ہے، خدا نہ خواستہ اس کی وجہ سے آقا کے چہرے کو میں پہچان نہ سکا اور منکر نکیر کے تیسرے سوال کا جواب مجھ سے نہ بن سکا، تو میرا انجام کیا ہوگا؟ انسان سوچنے کو تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام، اچھا مشابہت کا بہت بڑا مسئلہ، تقریر محبت والی بھی کرتے ہیں، پیار والی بھی کرتے ہیں، نماز والی بھی کرتے ہیں، روزے والی بھی کرتے ہیں، لیکن مشابہت والی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ اگر ہم کریں گے تو بہت سارے ایسے ہیں جو انگریزوں کے تلوے چاٹنے والے ہم سے ناراض ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر چیز میں یہود و نصارہ کی مخالفت کو اجاگر کر کے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ یہود و نصارہ کا ڈگر بڑا خطرناک ہے۔ کامیابی اگر چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم سے قدم ملانا پڑے گا۔ بہت سارے لوگ آگے کہتے ہیں کیوں داڑھی کے پیچھے پڑے ہو؟ داڑھی اسلام میں تو ہے، لیکن داڑھی میں اسلام منحصر نہیں ہے۔ ارے بھائی، آپ کی بات تو 100% سچی ہے، لیکن میں یہ کہوں کہ نماز اسلام میں تو ہے، لیکن نماز ہی میں اسلام ہے، اگر کوئی یہ کہے تو غلط ہوگا۔ لیکن کیا اس فلسفے کی وجہ سے، اس الٹی منطق کی وجہ سے نماز پڑھنا لوگ چھوڑ دے اور نماز کے اوپر جو ثواب ہے اسے بتانا چھوڑ دے اور جو وعید ہے اسے بتانا چھوڑ دے؟ نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ بھی نظر میں رکھیں، دل میں بھی رکھیں، نظر میں بھی رکھیں۔ دل میں جب ہوگا تو دنیا بھر کے تمام حسینوں کے بدن اور ان کا حسن ہمیں غیر معیاری نظر آئے گا، اور محمد الرسول اللہ کا حسن معیاری نظر آئے گا۔ اور جب دل میں رکھیں گے تو دنیا بھر میں جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دو، ہمارے دماغ میں بات ہوگی کہ کسی کا آستہ اونچا ہے اتنا کہ سر رکھ کر کے اونچا ہی رہے گا، ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا۔ نبی کا چہرہ بھی بناؤ، نبی کا کردار بھی اپناؤ، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ اگر ہم نبی کی حیات اور نبی کی حیات طیبہ کو اپنی زندگی میں رچائیں گے، بچائیں گے، کل قیامت میں بڑے فخر کے ساتھ اولین آخرین کے مجمع میں اللہ کے جنت کی حوروں کو مخاطب کر کے کہہ سکیں گے، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔